بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور جب یاد کرو اس وقت کو جب وہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنے دوست تھے، اپنے صحابی سے، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ رب نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر جو ہے وہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، اس نے گویا کہ قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جناب عقیل بن ابو طالب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو فرمائی تو ان کے الفاظ جو ہیں بہت سخت تھے، ان کی گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ سخت تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، ان کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ کیوں نہ کی؟ صرف اس لیے نہیں کی کہ وہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت رکھنے والے ہیں، اس لیے آپ نے ان کی قرابت کا جو ہے وہ اعتبار کرتے ہوئے ان کو عقیل بن ابو طالب کو کچھ نہ کہا۔ تو پھر آپ خود سوچئے، جو عقیل بن ابو طالب کو کچھ نہیں کہہ رہے تو پھر انہوں نے خاتون جنت کے ساتھ جو ہے وہ کیسے بحث کی ہوگی؟ اور کیا ان کو بھی کوئی الفاظ کہے ہوں گے؟ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اختلافات ڈلوانا چاہتے ہیں وہ دراصل خود ہی غلط ہیں، بلکہ وہ ہیں جو نسبت کا اعتبار جو ہے وہ اعتبار کر کے ان سے محبت کرتے ہیں، نسبت والوں کی قدر کرتے ہیں، قرابت محبوب کے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا جو ہے وہ لحاظ کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ چند روز پہلے ایک عورت نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے، اس نے جو ہے وہ بد کلامی کی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کی تمام لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس میں جناب عمر فاروق کا ایمان بھی ہو، اس میں جناب عثمان غنی کا ایمان بھی ہو، اس میں مولا علی شیر خدا کا ایمان بھی ہو، اور دیگر صحابہ کا بھی ہو، بلکہ تمام امت کا جو ہے وہ ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں جناب ابوبکر صدیق کا اکیلے کا ایمان رکھ دیا جائے، تو پھر وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان کا پلڑا ہے وہ ان سب پر بھاری ہوگا۔ اس شخصیت کے بارے میں اس عورت نے جو ہے وہ بد کلامی کی ہے، جو ہے ان کی گستاخی کی ہے، حالانکہ ان کا مقام تو اتنا بلند ہے اور وہ محبوب کے دوست ہیں۔ محبوب نے ان کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنی محبتوں سے نوازا اور ان کو اس دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ کر جانے کے بعد بھی آپ نے ان کو مزار میں بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی میرے بازار پر جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے آئے گا تو اسے جو ہے وہ صدیق کے اکبر کے مزار پر بھی آنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی آپ ہی ہیں، تو اس شخصیت کے بارے میں اگر کوئی بھی بد کلامی کرے گا، ان کی شان میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ گستاخی کرے گا تو پھر وہ مسلمانوں سے برداشت نہیں ہو سکتی، عاشقوں سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہیں وہ محبوب دو عالم کے ساتھ تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب حاصل ہے، اس لیے آپ نے ان کو ہر موقع پر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا ہے، اور تاکہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ جب بھی میں جہاں کہیں بھی ہوں تو میرا صدیق جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ کیوں
کہ اس کو دیکھنے سے جو ہے وہ میرے دل کو جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، قرار پہنچتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جتنا زیادہ جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ بندہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے اور اس کو اپنے قریب بھی رکھتا ہے، اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا نہیں ہونے دیتا۔ تو جو بھی ان کی شان میں گستاخی کرے گا یا کسی بھی صحابی کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ اس کو سزا کا حقدار ہے اور اسے فی الفور جو ہے وہ سزا دی جائے گی، چاہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کا گستاخ۔